نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث فی کتاب الصلاۃ۔ حدیث نمبر 740، مسلم شریف حدیث پاک نمبر 738۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ہم نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقۂ نماز پوری دلیل کے ساتھ بیانیہ بھی اور پریکٹیکل بھی دونوں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ قرآن پاک کی روشنی میں اور صحیح ترین احادیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پہلے میں بیان کر دوں۔ حدیث پاک نمبر آپ چاہیں تو قلم کاغذ لے کے بیٹھیں، نوٹ کر لیں۔ صحاح ستہ کی تمام کتب حدیث صحیح ترین احادیث پاک، حدیث متواتر، حدیث مشہور، ثقہ راوی کے ساتھ جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، پہلی حدیث پاک نوٹ کریں: تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ تکبیر اولیٰ، جس کا نام تکبیر تحریمہ بھی ہے، چونکہ اس تکبیر کے بعد ایک مومن کے لیے، توحید پرست بندے کے لیے دنیا کی تمام چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، اور دوسرا نام ہے تکبیر اولیٰ، چونکہ یہ پہلی تکبیر جو فرض ہے کہنا اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس تکبیر کو قرآن مجید سے دلیل دے کر امت کو سمجھایا۔ پارہ نمبر 29، 29واں پارہ، سورہ پاک کا نام ہے سورہ مدثر، آیت نمبر 3: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن پاک سے دلیل دے رہا ہوں تکبیر تحریمہ کی، خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ حدیث پاک تو ہے ہی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اسی آیت کریمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی تعلیم اور تربیت امت کو فرمایا۔ اب تحلیلھا التسلیم، انسان نمازی اس وقت حلال ہوتا ہے، یعنی تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں جب وہ سلام پھیرتا ہے۔ تو اب سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا فرماتے تھے۔ تو پہلا فرض ہے قیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے قبلہ کی طرف رخ فرماتے، اور رفع الیدین، خوب غور سے سنیں، رفع الیدین جو فرماتے تو بعض لوگ انگلیوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب رفع الیدین، رفع الیدین کا مطلب سمجھ لیجئے، اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے رفع، ایک ہے الیدین۔ رفع کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ الیدین ید کی تثنیہ ہے، یدین کے معنی دونوں ہاتھ، تو اب اس کا ترجمہ ہوا رفع الیدین، دونوں ہاتھ کو بلند کرنا۔ کہاں تک؟ تو یاد رکھیں بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کثرت سے اس کو کندھا کہتے ہیں اردو میں، ہم آپ حدیث پاک کی زبان میں اس کو کہتے ہیں منکب۔ منکب کے معنی آتے ہیں کندھے، کندھوں تک پیارے نبی کا مبارک ہاتھ اٹھتا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کان مبارک تک بھی ہاتھ اٹھائے۔ کان مبارک کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کنفیوز نہ ہوں، بعض لوگ شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ کان کی لو کو چھونا یا پکڑنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
ہاں اس کے مد مقابل انگوٹھا جائے تو یہ ثابت ہے مسلم شریف کی حدیث پاک سے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، بعض لوگ فرقہ پرستی یا مسلک پرستی کے گھمنڈ میں ایسا بھی کرتے ہیں بن کسی دلیل کے کہ مردوں کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور عورتوں کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھا جائے جیسے مردوں کی نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا وہی عورتوں کی نماز کا ہو بہو عین وہی طریقہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، مردوں اور عورتوں کی نماز میں خواہ وہ رفع الیدین ہو یا دوسرے طریقے نماز کے جو ہیں ان ساری چیزوں میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ وہ رفع الیدین کریں گے، جیسے مرد کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے ویسے ہی عورتیں بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ مرد سینے پر ہاتھ باندھیں گے، عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ اور اس کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا ہاتھ اٹھاتے تو انگلیاں کھلی رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمیٹ کے نہیں، اور ہاتھ بالکل قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے رفع الیدین کے وقت، پہلی دلیل آپ نوٹ کریں، حدیث پاک صحیح ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 803، ترمذی شریف حدیث پاک نمبر 304، ابن حبان 1862 نمبر کی حدیث، ابن خزیمہ حدیث پاک نمبر 587، راوی حدیث عبد الحمید بن جعفر ثقہ راوی ہیں تمام محدثین کے نزدیک۔ صحیح بخاری شریف حدیث پاک نمبر 828، ابو حمید الساعدی جو حضرات صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو کر انہوں نے تقریباً 10 صحابہ کے سامنے ان کی مجلس میں جب یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نماز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو حضرات صحابہ مسکرائے اور فرمایا بالکل آپ دکھاؤ۔ چونکہ صحابہ کا طریقہ اپنائیے پیارے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ جانکار بھی ہوتے لیکن اگر کوئی کم جاننے والا بھی کوئی حدیث پاک بیان کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرتے فوراً ایکسیپٹ کرتے۔ یہ جذبہ اپنے اندر لائیے، یہ مت سوچئے کہ وہ عالم کیا نام میں عالم نہیں ہوں میں کیسے بیان کروں۔ یہ صحابہ کا طریقہ رہا، ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل حدیث پاک بخاری شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 757 اور حدیث نمبر 740، مسلم صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 397۔ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک بھی ہاتھ اٹھاتے، حدیث نمبر 25، 26 صحیح مسلم شریف اور حدیث نمبر 39، بخاری شریف حدیث نمبر 736، مسلم شریف حدیث نمبر 390۔ یاد رہے پیارے ناظرین و سامعین کہ رفع دین کرتے وقت کانوں کا پکڑنا یا چھونا یا مردوں کا ہمیشہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور عورتوں کا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ کسی بھی صحیح حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ کیسے باندھا جائے تو یاد رکھیں، سینے پر داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے، چونکہ ذرا کا لفظ حدیث پاک میں ہے اور ذرا کہتے ہیں یاد رکھیں کوہنی سے لے کر کلائی نہیں بلکہ بیچ والی انگلی تک، اس کو کہتے ہیں ساعد عربی زبان میں، حدیث پاک کی زبان میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے داہنے ہاتھ کو ذرا پر رکھنے کا حکم دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ایسا ہی فرماتے تھے۔ راوی حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے طریقے کو بیان کرنے والے راویوں میں اول صف میں کھڑے ہیں، یاد رکھیے گا۔ 2 راوی بڑے مشہور ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز صحیح طریقے سے امت کے سامنے رکھا۔ ایک نام یاد رکھیے گا خاص طور سے وائل بن حجر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی ہیں ابو حمید الساعدی، اور یہ دونوں سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام بہقی، دیگر امام ابو داود، تمام سیاح ستہ کی کتب حدیث میں تمام محدثین نے ان سے حدیث پاک لیا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ابو داؤد شریف حدیث نمبر 753، ابن خزیمہ شریف، ابن خزیمہ حدیث نمبر 459، ابن حبان حدیث نمبر 1774، مستدرک حاکم جو امام بخاری امام مسلم کی طرح انہی کے شرط پر احادیث لاتے ہیں۔ مستدرک حاکم یہ حدیث پاک کی کتاب کا بہت مستند کتاب حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم کے درجے کی کتاب ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک سینے پر باندھنے والی حدیث نمبر نوٹ کریں 234۔ پیارے سامعین ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ، تو حکم رسول یہ تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ زرہ کہتے ہیں کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کے حصہ کو عربی زبان میں زرہ کہا جاتا ہے، زال را الف عین، زرہ یہ حدیث پاک کا لفظ ہے۔ خوب غور سے سنیں، یاد رکھیں، نوٹ کریں۔ اور حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ وائل ابن حجر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بیان کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کو جو دیکھا، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی داہنے ہاتھ بائیں ہتھیلی کلائی یعنی سائید پر رکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک دلیل حدیث پاک صحیح بخاری 740 نمبر کی حدیث، موطا امام مالک جو حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب حدیث ہے۔ سامعین و ناظرین اچھی طرح یاد رکھیں، امام بخاری 100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دارالہجرہ ہیں، اور حدیث پاک کی پہلی کتاب حدیث پوری اسلامی تاریخ میں لکھنے کا جن کو شرف حاصل ہے، اور جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے طلباء کو حدیث پاک کی تعلیم دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوئے، یہ امام مالک ہیں جو حدیث پاک کی دنیا میں، علمی دنیا میں امام بخاری کے دادا ہیں، دادا یاد رکھیے گا۔ انہوں نے حدیث پاک کی پہلی کتاب حدیث لکھا، بڑی مستند کتاب ہے جس کا نام ہے موطا امام مالک، اس کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ 740 نمبر کی حدیث۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 377 نمبر کی حدیث، جو میں نے سینے پر ہاتھ باندھنے اور زرہ یعنی داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی یا ہتھیلی یا زرہ پر رکھنے کی، یہ دلیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام دعائے ثنا پڑھتے، یاد رکھیں دعائے ثنا 2 ثابت ہے، خوب اچھی طرح سن لیں۔ ایک تو جو مشہور ہے عام لوگ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعائے ثنا بھی ثابت ہے، لیکن دوسری دعائے ثنا زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، تو وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھتے تھے تعوذ اور تسمیہ کے بعد۔ دلیل حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 744، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 598، یہ دعا دونوں دعا ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 744 نمبر کی،
اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے 598 نمبر کی حدیث. اور تیسری دلیل دے رہا ہوں جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، صحیح ترین کتاب ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 775. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک نئی بات آپ کو بتا دوں جو اس سے پہلے شاید آپ نے کسی اہل علم سے سنا یا نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب فرماتے تو 3 لفظ وہاں پر مستند حدیث پاک سے ثابت ہیں. اللہ کے رسول فرماتے من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کے بعد پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں رک کر کے ایک بات بتا دوں آپ کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سری ہی طور پر بسم اللہ پڑھنا، تو زیادہ تر تو دلائل یہی ہیں، لیکن دونوں چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہیں. جہرن بھی کبھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ثابت ہے، لیکن دلائل جو ہم نے تلاش کیا ہے اور تمام محدثین نے، اس میں سرن یعنی خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تھے. افضل یہی ہے کثرت دلیل کی وجہ سے کہ اس کو پڑھا جائے. اس کی دلیل حدیث پاک مستدرک حاکم حدیث پاک کی کتاب حدیث نمبر 232، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 136 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے تھے. لازمی ہے، یہ سنت میں داخل ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 136، مسلم شریف حدیث نمبر 1977. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے. اب یہاں خوب غور سے سنیں سامعین و ناظرین. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سورہ فاتحہ کی قرات کا طریقہ تھا، اس میں ہم آپ آج کی امت مسلمہ گھوٹالہ کر رہی ہے. ٹھیٹھ لفظ استعمال کر رہا ہوں. گھوٹالہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے تو ہر آیت پر اللہ کے رسول ٹھہرتے، وقفہ کرتے. مقتدی حضرات بھی پڑھیں گے اس لیے بھی وقفہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم بھی دیا. دلیل پارہ نمبر 29 سورہ مزمل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں اللہ کے رسول، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب میرے کلام قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے تو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیے. اسی حکم الہی کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک آیت پڑھی اللہ کے رسول نے اور خاموش ہو گئے، وقفہ کیا. بہرحال یہ آپ کو نمونہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے علماء بھی، اہل علم بھی، جو ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ یا آدھی آدھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور توبہ کریں اور سنت کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی دلیل یاد رکھیں نسائی شریف جو سیاہ ستہ کی کتب میں بڑی معناس کتاب ہے، حدیث پاک نمبر 906 نمبر کی حدیث نوٹ کر لیں. امام حاکم یعنی مستدرک حاکم میں ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل امام ابو حاکم مستدرک حاکم جو بخاری مسلم کے درجے کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 232 نوٹ کر لیں. فرمان نبی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو جیسے ہمارے احناف بھائیوں کے درمیان مشہور ہے کہ ہم جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ دیے، ہمارا بھی ہو گیا. تو یاد رکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں بے شمار حدیث پاک ہیں. میں 2 حدیث پاک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا
اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، خواہ وہ امام تو امام ہے ہی، مقتدی بھی آپ ہیں، اگر سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو نماز بالکل نہیں ہوتی فرمانے نبی کے مطابق۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 756، شوق ہے تو نوٹ کر لیں اور تحقیق کریں، دیکھیں حدیث پاک صحیح بخاری اٹھا کر کے۔ 756 نمبر کی یہ حدیث پاک میں نے تلاوت کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسری حدیث پاک، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج۔ جی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کیا جائے وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے۔ جی صحیح بخاری حدیث نمبر 906۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرماتے۔ اس کی دلیل آمین فرماتے جہری نماز میں جہرن۔ بعض لوگ یہاں پر بھی وہ اپنی مسلک پرستی کے زوم میں آ کر کے یا اندھی تقلید کی وجہ سے آمین کہنا ان کو گوارا نہیں، تو یاد رکھیں دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ حدیث پاک نمبر ابو داؤد شریف حدیث پاک نمبر 933 نوٹ کر لیں۔ سورہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے۔ یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے، اور اگر علم ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین فرماتے، جہری نماز میں جہرن، سری نماز میں سرن، یعنی سری نماز کا مطلب خاموشی کے ساتھ، جیسے ظہر کی عصر کی نماز ہے تو یہ سری ہے، اس میں سرن۔ اور پوری امت مسلمہ کے سارے علماء اور محدثین اور فقہاء، سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں آمین سری ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نہ ہم اہل حدیث کا اور نہ دوسرے مسلک والوں کا۔ لیکن جہری نماز میں جب حدیث پاک مستند حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور پیارے نبی کی ہر چیز کو بیان فرمایا۔ وہاں ان کی روایت میں موجود ہے کہ جہری نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہرن کیا فرماتے؟ آمین زور سے فرماتے، رفع بہا صوتہ کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ دلیل ابو داؤد شریف حدیث نمبر 933، صحیح مسلم شریف حدیث پاک نمبر 1452 نوٹ کر لیں۔ پھر بسم اللہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر رکوع میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں رکوع میں جانے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، صحابی رسول کے زبانی سنیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے اللہ کے رسول رفع دین فرماتے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کرتے کندھوں تک، جس کو ہم کہتے ہیں رفع الیدین، رفع یدین۔ یہ رفع الیدین وہ نہیں ہے، کنفیوز مت ہوئیے گا، یہ رفع الیدین جو شروع والی تھی کون سی؟ تکبیر تحریمہ کی، وہ رفع الیدین اپنی جگہ پر۔ یہ رفع الیدین ہر رکعت نماز میں، ایک رکعت نماز میں 2 بار 3 بار رفع الیدین کرنا ہے۔ ایک تو رکوع میں جاتے وقت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تکبیر کہتے ہوئے بھی، ایک روایت میں ہے اور ایک میں ہے کہ پہلے رفع دین فرماتے پھر تکبیر کہتے۔ دونوں صحابی دونوں طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تکبیر پہلے کہ محدثین نے اس کی تحقیق کی ہے اور تشریح یہ کیا ہے، امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرو یا رفع الیدین کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جب جاتے تو رفع الیدین فرماتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ رکوع کر کے قوما کی طرف یعنی کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر رفع الیدین فرماتے اور اطمینان کے ساتھ ربنا ولک الحمد، جو آپ کو پریکٹیکل نماز میں بتائی جائے گی، وہ ساری دعائیں پڑھ کے
رفع الیدین کر چکے ہوتے، اس کے بعد اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب سجدہ میں جاتے وقت یاد رکھیں اس میں بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمارے دوسرے مسلک کے جو بھائی ہیں، میں بڑے پیار شفقت سے مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے واسطے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ کوئی مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث پاک کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ للہ کسی مسلک کا عینک لگا کے نہ دیکھنا میرے پیارے بھائیوں، اور نہ دل میں کسی طرح کی کوئی بات رکھنا۔ ہم سب ایمان والے ہیں، توحید پرست ہیں، صرف اتنا دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، کون مولوی کیا بولتا ہے۔ کہیں دلیل سے اگر کوئی بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بن دلیل کے یوں ہی اناپ شناپ بولتے ہیں تو آپ ان کی بات کو کنارے لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ یاد رکھیں، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولم یضع یدہ قبل رکبتیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم سجدے میں جاتے وقت اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو، اور ویسے تم مت بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھا کرتا ہے۔ اونٹ کی بیٹھک کیسے ہوتی ہے؟ وہ گھٹنے کو ٹیک دیتا ہے زمین پر، اس کے بعد جا کر کے بیچارہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیٹھک سے سختی سے منع فرمایا۔ جی تو اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہاتھ پہلے آپ رکھیں، جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں نے آپ کو سنایا، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک، تو وہ فلا یبرک کما یبرک البعیر، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے تم میں سے کوئی نہ بیٹھے، بلکہ کیا کرے؟ وہ اپنا ہاتھ پہلے زمین پر رکھے، گھٹنے سے پہلے، قبل رکبتیہ۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی، اور تمام دوسری حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جب فرماتے تو آپ کا مبارک ہاتھ جو ہے وہ دونوں کان کے برابر ہوتا، اور پیٹ رانوں سے الگ ہوتا، اور دونوں پہلو، یہ پہلو اس کو کہتے ہیں، پہلو سے یہ ہاتھ الگ ہوتے۔ دونوں راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو زمین سے آپ کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک اتنا بلند فرماتے کہ اگر بکری کا بچہ کی مثال دیا راوی حدیث نے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، یعنی اتنا بلند۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ کو رانوں میں سٹا کر کے، ہاتھ کو یوں بچھا کر کے، جبکہ یہ کتے کی بیٹھک ہے۔ یاد رکھیں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور منع نہیں بلکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 میں یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ ناک اور پیشانی کو رکھتے ہیں، ناک کو رکھنا ضروری نہیں سمجھتے، تو پھر یاد رکھیں ان کے لیے خاص طور سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تعلیم فرمائی کہ جس شخص نے لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ علی الارض، جس نے اپنی ناک پیشانی کے ساتھ ناک کو زمین پر نہیں رکھا، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب تیسری خاص طور سے یہ حدیث پاک اور غور سے سنیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ یاد رکھیں، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا پنجہ، یہ آپ جوڑ لیں گے 7 ہڈیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کا حکم ہے۔ اور حدیث پاک نمبر یاد رکھیں، صحیح بخاری 799۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف
803 نمبر کی حدیث، سجدے کی حالت میں بازوؤں کو پہلو بغلوں سے دور رکھتے، حدیث پاک نمبر ابو داؤد شریف، حدیث پاک نمبر 734۔ جی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی دوسری حدیث پاک ہے 726 نمبر کی حدیث، ابو داؤد شریف 730 نمبر کی حدیث، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے، صحیح بخاری 838 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری 822 نمبر کی حدیث، سجدے کی حالت میں اعتدال فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت فرمایا کہ نماز کے تمام ارکان میں جب سجدے کی پوزیشن میں بندہ ہوتا ہے تو انتہائی قریب ہوتا ہے اپنے رب کے۔ سجدہ تمام ارکان کو سکون سے ادا کرنا ہے۔ نماز تو سراپا سکون کا نام ہے، اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ پیارے دوستو اور بزرگوں، یاد رکھیں سجدے کی حالت میں بندہ اپنی نماز کے سجدے کی حالت میں انتہائی قریب ہوتا ہے، انتہائی قریب، اتنا قریب اپنے رب سے کہیں کسی رکن میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سجدے کی پوزیشن بہت محبوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت فرمایا کہ آپ نماز کی سجدے کی پوزیشن میں دعائیں کثرت سے کیا کرو۔ دلیل صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 735، 736، 737، 738 اور 739۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ خاص طور سے رہے کہ یہ جو 7 ہڈیوں کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس پر مجھے حکم دیا گیا ہے سجدہ کرنے کا، اس کی دلیل آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کریں۔ صحیح بخاری 812 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم شریف 490 نمبر کی حدیث، اور دار قطنی حدیث پاک کی مستند کتاب ہے، حدیث پاک نمبر 348 نمبر کی حدیث، اور مسلم شریف پھر دلیل صحیح مسلم شریف 496 نمبر کی حدیث پاک موجود ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی ایڑیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کے سجدہ فرماتے تھے۔ دلیل بیہقی شریف 116 نمبر کی حدیث، ابو داؤد شریف 730 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری شریف 827 نمبر کی حدیث پاک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پہلا قاعدہ فرماتے یعنی 2 رکعت نماز ادا فرما لیتے تو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حمید ساعدی بھی فرماتے ہیں کہ بائیں پاؤں کو بچھاتے، بیٹھتے اس پر، اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوتی۔ یہ قاعدے اولا کی بات ہو رہی ہے، تشہد، پہلا تشہد جو واجب ہے۔ جی ہاں، اور یہ شہادت کی انگلی کو 53 کی شکل بناتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اور اس کی طرف اللہ کے رسول کی نظر مبارک ہوتی اور دعا فرماتے اور ساری دعائیں پڑھتے، اور اس میں ہلکی سی حرکت ہوتی۔ جی ہاں، یہ شہادت کی انگلی میں۔ جب دوسری رکعت، اب غور سے سنیں یہاں پر بات کو، پھر کنفیوز مت ہوئیے گا، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی، اب 2 رکعت تشہد پڑھ کر کے یعنی اتحیات شریف پڑھ کر کے اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو یہاں پر جی آپ جو بولے کہ تشہد میں بیٹھتے تو اس میں بھی وہ لوگ اختلاف کرتا ہے، آپ دلیل لے کے بتائیے۔ جی تو آپ بتائے نہیں کیا تشہد میں دوسرے رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے تو کیسے جو ہے ہاتھ قبلہ کی طرف کر کے ہاتھ قبلہ بیچ میں جو حرکت دینا ہے، تو اس کا حدیث بتائیے۔ نہیں حدیث اللہ کے رسول سے بتایا کہ شیطان کو جو اگر ڈنڈے سے مارا جاتا ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل ہاں پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے تو پہلے ہی بتایا آپ کو کہ 53 کی شکل بناتے یعنی شہادت کی انگلی حرکت میں ہوتی، اور اللہ کے رسول جہاں تشہد میں بیٹھتے تو دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ شہادت کی انگلی، یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 53 کی شکل بناتے اور شہادت کی انگلی حرکت میں ہوتی، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پر یہ شہادت کی انگلی کی حرکت اور اتحیات شریف یعنی تشہد کا پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ
پورے درمیان میں تشہد کے پڑھنے کے درمیان میں پیارے نبی علیہ السلام کی یہ شہادت کی انگلی حرکت میں ہوتی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ شیطان پر لوہے کے گرز سے بھی زیادہ بھاری ہے، شیطان کے اوپر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کو فراموش نہ کریں، اس کو نہ بھولیں، اس سنت کو۔ اس کے لیے دلیل ہے حدیث پاک صحیح مسلم شریف 496 نمبر کی حدیث، اور دار قطنی 348 نمبر کی حدیث پاک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھ کر یعنی اتحیات شریف پڑھ کر 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی، کھڑے ہوتے، یہاں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، شک و شبہ میں پڑتے ہیں، کیا سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہوئے لیکن فوراً ہاتھ باندھ لیا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں 2 رکعت نماز کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، خواہ وہ 3 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، 2 رکعت نماز کے بعد اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو رفع الیدین فرماتے۔ دلیل حدیث پاک دار قطنی کی حدیث پاک نمبر نوٹ کر لیں۔ دار قطنی حدیث پاک کی مستند کتاب ہے، ابن خزیمہ یہ بھی مستند کتاب ہے، بیہقی شریف صحیح کتب احادیث میں سے ہے، صحیح 6 میں سے اس کی حدیث نمبر 116 ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 736 ہے، صحیح بخاری کی 827 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے 2 رکعت نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جب تیسری رکعت میں آپ آئے تو اب آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 رکعت والی نماز ہوتی یا 4 رکعت والی، 2 رکعت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاتے۔ اور یاد رکھیں سورہ پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام بسم اللہ شریف ضرور پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے معمول میں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے معمول میں بنائیں، اپنے روٹین لائف میں اس کو شامل کریں۔ علم نہیں کسی بات کا ہو اور علم ہو جائے تو فوراً اس پر عمل شروع کر دیا جائے، جیسا کہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر فی الدارین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بیانیہ تو آپ سن چکے، اب پریکٹیکل 3 رکعت فرض نماز اقامت سے لے کر سلام تک ہم آپ کو پریکٹیکل دکھانے جا رہے ہیں، پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز غور سے دیکھیں اور اس کو نوٹ کریں۔ اللہ اکبر واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر۔ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم۔
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.